الله الرحمن الرحيم باب التیمم یصح بشروط ثمانیۃ الاول النیۃ وحقیقتها عقد القلب علی الفعل ووقتها عند ضرب یدیہ علی ما یتیمم به وشروط صحۃ النیۃ ثلاثۃ الاسلام والتمجید والعلم بما ینویہ ومجهول ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء إما نية الطهارة أو استباحة الصلاة أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط او نواہ لقراءۃ القرآن ولم یکن جنبا صلی اللہ وبارک وسلم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر شعر تھے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ سناتے ہیں جی۔ قال الحسن فی مقام التعلیل لقولی ولا یستملک، کہ نہ مالک بنے تیری خواہش، لا یستملکو کا نہ مالک بنے تیری خواہش، تیری خدمت کرنے سے ایاہو اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ کی خدمت کرنے سے تیری خواہش تیری مالک نہ بن جائے کہ تو بھاگتا پھرے۔ تو فرمایا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، رب مستور ثبت ہو شہوت ہو، کتنے ہی مستور، اور رب مستور ہے کثیر اما، نظر آ رہے ہیں بہت سارے مستور، یعنی اتوں حضرت صاحب، یہ مطلب مستور پردہ ہے، اتوں کی نے حضرت صاحب نے، لیکن ثبت ہو سبا قیدی بنانا، قیدی بنا رکھا ہے ان کو ان کی شہوت نے۔ کتنے مستور حضرت، لیکن اندر دیکھیں تو ان کو ان کی شہوت نے کیا کر رکھا ہے؟ قد عران سترہی وانتہکا، تحقیق ننگا ہو گیا ہے اپنے سطر سے، انتہا کا اور توہین کی اس نے۔ اور دیکھو نا، ثبت و شہوت بنا دیا ہے شہوت نے اس کو، مسبیًا مسبوجن قیدی، تے مرمیًن لہا شہوت کے لیے، وہ اسیر، مقصود یہ ہے کہ وہ ہو گیا ہے کہ نئی مخالفت کرتا شہوت کی، خواہش کی، اس طرح وہ تابع ہے کہ وہ خواہش کی اس طرح وہ تابع ہو چکا ہے جی۔ قد عریا بکسر را بمانا نازع سیابہ، جی
تے او پھر آرے جائے تے او عری پڑھنا ہے وزن شعری واسطے، یا ساکنہ للضرورت، یاد ہے نا شعری ضرورتیں علیحدہ ہوتی ہیں کہ تحقیق ننگا ہو گیا اپنے پردے سے اور اس نے ہتک کی ہے دین کی، ویکھن وچ مستور ہے لیکن حقیقت وچ نے اپنا پردہ خود پھاڑیا ہے، شہوت دا قیدی ہو گئے تے نے اپنی ہتک کیتی ہے جی۔ ہائے میری توبہ، او حلاج نہ آیا سی کل میں نے یاد کرا آشی تو تم تھوڑے تعارف کرانا بزرگاں دا، ون تہا کا سمجھ آئی جی، او عطف لازم کا عری پر، ننگا ہونا اپنی ہتک کرنا ایک کو چیز ہے، جڑا ننگا ہو گیا انہیں اپنی کی تھی ہتک کی تھی جی۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا شعر سنو بابے دا، صاحب الشہوت عبد شہوت والا غلام ہوتا ہے، خواہش والا، اور بیکھو شرح، اے ملازمہا والمتصف بہا کالعبد فی الانقیاد الی غیرہ والذل لہ، غیر واسطے او چکیا ہوندا ہے، جو صاحب شہوت ہے وہ غلام ہے، تو ہم سارے اس وقت غلام ہیں اپنی خواہشات کے، کہ جو ہماری خواہش ہے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم اس کو پورا کرتے ہیں، اللہ رسول کی غلامی نہیں، خواہش کی غلامی ہے، خواہش کی غلامی۔ اچھا کامل کیڑا ہے، فَإِذَا مَلَكَ الشَّهْوَةَ أَضْحَىٰ مَالَكًا یا مالکن، پس جب مالک بن گیا کوئی مسلمان خواہش کا، خواہش مملوک اور وہ مالک، تو ہو گیا ہے وہ بادشاہ، یا مالکن ہو گیا ہے وہ فرشتہ صفت جی، خواہش مغلوب بندہ غالب اے وے ہور، تے خواہش غالب بندہ مغلوب اے وے غلام، اسی سارے پتر غلام اپنی خواہشات دے، انہاں کولوں سے نکل نہیں سکتے۔ فائزہ مالک الشہوۃ، نظر آ رہے ہیں، بائیں طور کے مخالفت کرے کس کی؟ نفس کی، اور بولو چا منہ کھگڑیاں جے، فی ما ان کاموں میں کہ یامران بہی کے حکم دیتے ہیں وہ اس کام کا، ان کاموں میں ان کی کیا کرے؟ مخالفت کرے جی۔ اضحیٰ مالکن اے فی الدارین، دونوں جہانوں میں وہ تو بادشاہ بن گیا، بادشاہ، یہ بے کسر لام، یہ لذکر العبد اولا، کیونکہ پہلے عبد ہے تو عبد کے مقابلے میں مالک ہوتا ہے، اور احتمال ہے کہ بے فتح لام وہ مالکن، اور اب وہ تشبیہ پر ہے، یعنی وہ درجے میں ملائکہ کی طرح ہو گیا ہے۔ ہونا سنیا جائے گل بڑی کمال، اور تحقیق پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ نے، پیدا فرمایا عالم ارواح کو، اللہ نے روحاں پیدا فرمائیاں کہ، اور تقسیم کیا ان کو 3 قسموں میں، بعض ان میں سے وہ ہیں کہ رکھی ان میں صرف عقل نہ کہ شہوت، وہ ملائکہ ہیں، ملائکہ میں صرف عقل ہے، شہوت، اس لیے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ان کا عکس ہیں کہ نرے خواہش عقل کو نہیں ہے، اور وہ ڈنگر ہیں، وہ ان میں صرف خواہش ہے پٹھے کھانے تے نر مادہ دا جفتی کرنا، بچے جمنے، اے کام انہاں دا کنہاں دا؟ ڈنگراں دا۔
ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਤੇ ਕਾਹ ਪੌਤਾ ਵੀ ਕਾਹ ਖਾਏ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਮਸੀਤੇ ਲੈ ਬੂਤਰੇ ਦਾ ਕਿ ਕੋਣੀ ਬੂਤਰੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਕਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਉਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਨੇ ਕਾਹਵੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੈਸ਼ ਹੀ ਖੈਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ نہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے جمع کی کہ جمع کر دیا اللہ نے ان دونوں کو ان میں عقل بھی ہے تھے خواہش اور وہ بنو آدم نے شاودہ مطلب صرف یہ نہیں بھی جڑا فرج کڈی دی یہ بھی خواہشات ساریاں اندر انہاں وچ ایک جزی ہے کیڑی خواہش جڑی ہے بھی جی یہ بنو آدم ہے ان میں عقل بھی ہے اور کن میں ویکھے نہیں کتنے رہندے نے ہیں اللہ اور وہ کون ہے بنو آدم ہے ہن سنو پس اگر غالب آ گئی عقل اس کی خواہش پر تو لاحق کر دیا جاتا ہے اول کے ساتھ کس کے ساتھ کس کے ساتھ اندنا روحانیت جی بلکہ کبھی ہو جاتا ہے افضل کن سے اور اگر غالب آ گئی شہوت اس کی عقل پر تو لاحق کر دیا جاتا ہے ثانی کے ساتھ کس کے ساتھ بلکہ کبھی ہو جاتا ہے ان سے بھی زیادہ ذلیل قرآن پاک چے انہم الا کل انعام بل ہم اضل نہیں ہیں یہ مگر ڈنگروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ سنیں جی اے کردار نال انسان فرشتہ ہے تے کردار نال انسان ڈنگر تو پیڑا ہے کردار نال انسان تے کردار نال انسان ویکھ لو تہاڈے سامنے کڈی پیاری میٹھی گل کہ بھی انسان اگر کردار چنگا ہو جائے تو فرشتیاں تو افضل ہے خدا دی قسم تے جے کردار ماڑا ہو گیا تو ڈنگراں تو بدتر ہو گیا بل ہم اضل بلکہ ان سے بھی گیا گزریا کنہ کولوں ڈنگراں کولوں اچھا جی اور ہن ویکھو پھر واپس چلو فَإِذَا خَلَصَ لِلَّهِ پس جب خالص کر دیا اس نے اللہ کے لیے کہیں کو اپنے آپ کو وَبِمَا كَلَّفَهُ بِهِ وَارْتَضَاهُ قَامَ فَأَدَّاهُ اے بما کلف ویکھو نا متعلق کام دیتے فَأَدَّا جوڑ کے ہیں اور اس چیز کے ساتھ کہ مکلف کیا اللہ نے ہو بندے کو اس چیز کے ساتھ اور راضی ہوا اللہ بندے سے اس چیز کے ساتھ قائم ہو گیا فَأَدَّا ہو اس کو ادا کر دیا اے بندہ ہے جی کہ جڑا کم اللہ نے بندے دے ذمے لایا ہے اور جڑے کم نال اللہ بندے تے راضی ہے جدوں اس کام دے نال مولوی جی کام فَأَدَّا ہو قائم ہو گیا تو اس کو تو ہن کیے حفتہ العنایت ڈھانپ لیتی ہے بندے کو اللہ کی عنایت اور مہربانی حیث ما توجہ وتیمم جس جگہ بھی وہ متوجہ ہو اور قصد کرے یا لغوی معنی تیمم یہ نہیں کہ تیمم کرے کہ جس جگہ بھی قصد کرے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ساتھ ہے اللہ کی وَعَلَّمَهُ اور سکھاتے ہیں اللہ اس کو وہ کچھ کہ لم یکن یعلم جو اس نے پڑھا نہیں ہے سیکھا نہیں ہے اللہ اس کو وہ کچھ سکھا دیتے ہیں جی ورتدا کا عطف ہے کلفہ پر ہے مکلف کیا اس کے ساتھ اور راضی ہوا اللہ اس کے ساتھ اے پیچھے ہو گئے آگے اے ویکھو حفتہ العنایت اے احاطت بہی عنایت ہوندا اہتمام بشے کسی دا دھیان رکھنا موت میں مدرسے دا ہوندا ہے جڑا آپو کھادی پیتی ہے چائی پٹی ہے طالب علم قسمہ نو کار استاد ایک کوئی نہ ہوئے حالانکہ
اہتمام دا مطلب ہوندا شے دا دھیان رکھنا بھی جس کام واسطے بنائی وہ کام ہوندا پیا کہ کوئی نہیں. اور معنی یہ ہے مولویوں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں بندے کی اور آسان کر دیتے ہیں بندے کے لیے بندے کے امور، اور معاملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ اس شخص کا جو اہتمام کرتا ہے اس کی شان کے ساتھ اور تعظیم اس کے لیے. حیث ما توجہ و تیمما اے قاصدہ، یعنی فی ای زمان و ای مکان توجہ فی ہے و قاصدہ. تو او کو صرف لغت دسی بھی اگرچہ اصل وضع کیا گیا ہے سو مکان کے لیے، اور نئی مخفی حسن و ذکر ہی مادہ تیمم بے لاسے کی ہی حیث ما توجہ و تیمم وعلمہ ما لم یکن یعلم. ان دی دلیل آندے نے قرآن چ موجود ہے. اللہ فرماندے نے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تسی تقوی اختیار کرو اللہ تانوں علم نال باغ باغ کر دے گا. اسی نرے گناہ کبیرہ کر کے تے علامہ دہر بننا چاہنے کی کر کے نرے گناہ کبیرہ کر کے سستیاں تے غفلتاں نوں پھپھی آکھ کے تے اسی جناب غزالی دوران تے راضی زمان بننا چاہنے ہیں. اچھا جی اگے دھیان کرو، اگلا باب شروع. باب التیمم. اے گل مک گئی، اے روانی گل مک گئی ہے، پھر آ گئے ہن پھر لفظی کام جی. باب تیمم کا پہلی گل دے کہ تیمم اس امت کے خصائص سے ہے. تیمم نال شرح پڑھی ہو. باب تیمم ذکر کیا تیمم کو طہارت بالماء کے بعد، اس لیے کہ تیمم خلیفہ ہے. سوال ہے اور مقدم کیا اس کو مسح الخفین، اگے ہونا ہے مقدم کیا اس کو مسح الخف پر، اگرچہ وہ جو خف ہے اگرچہ ہے وہ طہارت مائیہ، وہ پانی نہ ہاتھ پھیرنے نے تو ان پہلے ہونا چاہیے سی، لیکن کیوں؟ باوجہ ثبوت تیمم کے کتاب کے ساتھ، اور یہ ثابت ہے کون؟ موضعوں تے مسا سنت نال ثابت ہے. تانو پیچھے کیتا تانو تے وثلث بہی تأسیم بالکتاب، تے انہوں تیسرے نمبر تے لے گئے نے تابع داری کرتے ہوئے کتاب کی. کیا کرتے ہوئے؟ بھی کتاب وچ وضو ہے تو پھر تیمم ہے، او چونکہ حدیث پاک ہے اس واسطے انہوں تیسرے نمبر تے رکھے. انہوں پہلے نمبر تے وضو، پھر تیمم، تیسرے نمبر تے موضعوں تے مسح. سمجھ گئے؟ اچھا جی. ہوا من خصائص ثلث یثلث تثلیث، تیسرے نمبر پر چیز کو بنانا. ہوا من خصائص ہذہ الامت، اس امت دی خصوصیت یہ رخصت ہے ان کے لیے، عظیمت ہے. پانی نال وضو کرو، اور جیڑا کم مولوی جی شریعت پہلو نافذ کرے نا پھر ان دے وچ تخفیف آ جائے. پہلے کم نو آکھیدا ہے عظیمت، جیڑا تخفیف والا آیا انہوں آکھیدا ہے تے وضو کیے تے اون دے وچ کیتی نرمی، بے پانی نہ ہوئے یا استعمال دی طاقت نہ ہوئے تے پھر کی کر لو مٹی دو جگہ تے. رخصت ہے ان کے لیے آلے کی حیثیت سے. بھئی آلہ ہے اصل چ پانی، جدوں وہ نہیں نہے گا کون آلہ، تے ہن کی کیتا ہے مٹی. تو کیونکہ اتفاق کیا گیا اس میں صعید کے ساتھ، وہ صعید جو کہ حقیقت میں تو ملوث ہے، منہ تے مٹی ملی، اور محل کے اعتبار سے بھی مولوی جی تخفیف ہے.
کس اعتبار سے؟ واسطے اختصار کے تیمم میں اعضاء کے نصف پر کنے فرض نے وضو وچ تے تیمم وچ کنے نے؟ منہ تے باواں تے 4 2 دا کی ہے؟ 4 2 دا 2 4 دا کہ 4 2 دا 2 4 دا کی ہے؟ نصف ہے۔ تو مال کے اعتبار سے بھی تخفیف ہے اور آلے کے اعتبار سے بھی شاباش سے واپس چلو۔ تیمم کی تعریف اور تیمم لغتاً قصد ہے مطلقاً، اور ایک کے لفظ حج کیے لغتاً معنی ہے قصد کرنا معظم شے کی طرف۔ حج کا معنی بھی قصد ہے لیکن عظیم شے دا قصد کرنا، کندہ عظیم شے دا قصد کرنا۔ اچھا جی اے تو اگر لغوی معنی کہندا نال بولی آؤ مبالہ تھی وے۔ شرن تیمم کیا ہے؟ شرن مسا کرنا چہرے کا اور یدین کا مٹی پاک کرنے والی سے، سعید مٹی تے مطہر پاک کرنے والی، اور قصد یعنی نیت شرط ہے تیمم کے لیے، اس لیے کہ قصد ہی تو نیت ہوتا ہے۔ نیت کیڑی شاید نا؟ ارادہ، عربی چ ارادہ، ارادہ عربی ہے تو دوجا لفظ کی قصد۔ بس ہن بابیری فرمان دینی اور تیمم کے لیے سبب ہے کہ اور کلا کلا تھلو پڑھنے چاستہ ہونے جی، اور پہلے کہ پڑھنے پچھو بشرعن جی، بشرن کی معنی قال الکمال ھذا هو الحق، پس یہ تعریف اولا ہے شرعی۔ بعض کے قول سے اس کی تعریف میں کہ ارادہ کرنا سعید طاہر کا اور استعمال کرنا اس کا مخصوص طریقے کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے بنا دیا قصد کو رکن۔ اچھا جی او ویکھو، او شرن کی شے عن سعید مطہر، سعید ناشی یعنی پیدا ہونے والا ہو، یہ مسا سعید سے یعنی مسے سعید، مٹی نو ہاتھ لا کے تے منہ تے ملنا، مطہر کی اعتراض ہے اس کے ساتھ زمین سے کہ جب نجس ہوئی اور پھر سوک گئی تو پاک ہوئی ہے کہ کو نہیں ہوئی؟ اتنے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن نہیں تیمم کیا جا سکتا اس پر جدوں تک تو کام گندا ختم نہ ہوئے۔ واپس چلو، وَلَهُ سَبَبٌ، اور تیمم کے لیے سبب ہے، کیا ہے؟ سبب ہے، اور وَلَهُ شَرْطٌ، اور تیمم کے لیے شرط ہے، تیمم کے لیے نال شرع ویکھو، ہوبا کا شرط اصلی ہی، اصل تو مراد ہے وضو، جیڑیاں وضو دیاں شرطاں نے، وضو بھی وضو کدوں کرنا ضروری ہے وہ شرطیں دے واسطے بھی، مگر اس میں کہ ستعلمہ کہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کو آگے جان لے گو، یہ اتو تھلے تو ان کٹھا کر کے ویکھیو۔ اور تیمم کے لیے حکم ہے، کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہونا اس شے کا جو تھی ممتنع سے پہلے، اے حکم ہے جی میں وضو دا حکم ہے کہ جڑے کام پہلو نہیں سن ہو سکتے وضو کر لئیے تھے، اے میں تیمم دا حکم، اے حکم اس دا دنیا میں ہے اور آخرت میں ثواب ہے کا اصلی ہے، اصل تمراد کیے تھے جی میں وضو وچ دنیاوی حکم ہے بھی حکم جائز ہو گئے، اخروی ہے بھی ثواب ہے۔ اور تیمم کے لیے رکن ہے، نظر آ رہے ہیں، اور رکن کیے وہ مسا مستوعب للمحل، اے رکن ہے کہ سارے منہ تے مٹی والا ہاتھ پھیرنا تے دوواں باواں تے مٹی والا ہاتھ پھیرنا، اور رکن آگے۔ اور تیمم کے لیے صفت ہے، تیمم کے لیے او ویکھو
وہ کیا ہے کہ تیمم وہ فرض ہے نماز کے لیے مطلقاً، جس میں وضو فرض ہے، اور مندوب ہے دخول مسجد کے لیے محدثاً، جیسا کن قریب تو جان لے گا، اور واجب ہے ان صورتوں میں کہ واجب ہے ان صورتوں میں وضو، اور وضو اور تیمم کے لیے کیفیت ہے، کیا ہے کیفیت کی ہے، اے مسح کرنا ہے یمنا دا یسرا دے نال، اور قلبہ مستوعبن، بھئی سجے نو کھبے نال ملنا ہے تو کھبے نو سجے نال ملنا ہے، این دی کیفیت ہے۔ وسا تأتی کا ان قریب تیرے پاس آ جائے گا۔ سبب رہ گیا سی، آندھے نے تیمم کا سبب جیسے کہ وضو کا سبب، وہ کیڑی شے ہے؟ ارادہ اس شے کا کہ نہیں حلال مگر وضو کے ساتھ، اوہی شے سبب وضو دا، نماز پڑھنی ہے تے پانی کوئی نہیں، جی میں پانی ہوئے تے وضو فرض ہے، ان پانی نہیں تے تیمم، او بلہ تھی بے۔ اچھا جی لگا ٹوریے شروط تیمم میں، تیمم کی شرطیں، تیمم کی ایک ایک کر کے بیان تھی نا، ویسے کو جو شرح آگی تھلے، وَشُرُوطُهُ، اور تیمم کی شرطیں مقدم کیا ہے ان کو، قدم حالی ہے کہ بیان حالی ہے، قدم ہاں، تو جڑا ہے نا اور دوجا نسخہ قدم چس نہیں دینا پیا، قدم آئیے، جو کچھ بزرگاں لکھے سے رکھاں تھے، اگر ہوئے نا بیانہا، دھیان کرو، شروع تیمم کے مقدم کیا ہے ان کو، بیان کیا ہے ان کو اپنے قول یا صحو کے ساتھ، سمجھائی جی، مقدم کیا کو گل ٹک دی نہیں نا، بیان کیا ہے، چلو خیر، شروع تیمم کے مقدم کیا ہے ان کو اپنے قول کے ساتھ، صحیح ہے تیمم 8 شرطوں کے ساتھ، کیا ہے کتنی شرطیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 8 شرطاں ہونیاں نہیں، اول ان سے کن سے؟ نیت ہے، کیا ہے؟ نیت، نیت چنگی پڑی لمبی دھیان کریں، اے نیت کیوں شرط ہے؟ نیت وضو وچ تے شرط کوئی نہیں، ایتھے کیوں شرط ہے؟ اس لیے اے تیمم کیڑی شے نال کریدا ہے؟ اس لیے کہ مٹی حقیقت میں تو ملوث ہے، حقیقت میں پس نہ ہوگی مٹی مطہر مگر نیت کے ساتھ، مگر تے پانی جڑا ہے نا، اور پانی تو پیدا ہی کیا گیا ہے پاک کرنے والا، اتھے نیت نہ بھی کرو تاں بھی کی ہو گیا؟ پاک ہو گیا، اے بجائی وہ نکیا۔ اچھا جی ہن نیت کی شے ویش، یہ جڑی پہلی شرط ہے نا، ان دی تھوڑی جی وضاحت کر دیں، کر لین، چلو، اور نیت حقیقت نیت کی شرن دل کا عقد کرنا فعل کے ایجاد پر جزمن، اے کام میں کرنا ہے، اے پکا ارادہ کرنا، ان دا نام ہے کی؟ پکے ارادے دا نام ہے نیت۔ او بیکھو اللہ ایجاد الفعل جزمن ویندے پہ ہو، اے سوال ہے تو جواب ہے، دھیان کریں جی، سوال ہے مولوی جی، جیڑے کام چھڈن والے نے اوتھے چھڈنے دا ارادہ کرنا ہے، اے نیت ہے، تے جیڑے کام کرن والے نے انہاں دے کرنے دا پکا ارادہ کرنا ہے، اے نیت ہے، تے تعریف کیتی ایجاد فعل،
ਤੇ ਉਹ ਤਰਕੇ ਫੇਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਜੇ दाखिल है इसमें तर्क भी, दाखिल है इसलिए कि नहीं कुर्बत हासिल की जाती तर्क के साथ मगर जब के हो कफन अजरुवे रुकने के। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕੀਏ ਨਾ, ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਰਬਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ? और यही मुकल्लफ बे है नहज में जिसका मौलवी मुदस्सर को मुकल्लफ किया गया वो यही है कि तू इरादे नाल गुनाहां कोलों रुक, इरादे नाल रुकना। कफ कफ फेल है कि अदमे फेल है? और रुकना बल्ला थे बे कफुन, अदमे कफ तो नहीं कह रहे, कफुन कह रहे हैं। बे रुकना एक ही है, ये फेल है। और वह फेल, और वो तो फेल है, वो पूछते मत जी। और नहीं सही ये कि मुकल्लफ किया जाए तर्क बमाना अदम का, यानी तर्क बमाना अदम, इसका बंदा मुकल्लफ नहीं है, अदम का बंदा कफ का मुकल्लफ है। किसका? अदम का नहीं, क्योंकि अदम नहीं दाखिल बंदे की कुदरत के तहत। ਜਿਹੜਾ ਅਦਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇ ਉਸ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਲ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਦੇ ਮੁਕੱਲਫ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਰੁਕਣੇ ਦੇ ਮੁਕੱਲਫ ਆ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮੁਕੱਲਫ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁਕਣੇ ਦੇ ਮੁਕੱਲਫ ਆ। ਸਮਝਿਆ ਜੀ? ਆਕਿਲ ਬਾਲਿਗ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰੇ کہ میں اللہ دے فضل نال، اللہ دی توفیق نال، سونیاں دے صدقے ساری زندگی زنا نہیں کرنا۔ مولوی جی مسلسل ثواب، مسلسل میں شراب، پکا ارادہ شراب نہیں پینی، تو مولوی جی مسلسل ثواب۔ ایویں کبیریاں ہوتے پکے بالغ ہو کے بندہ ارادے کر دے وے تو ساری زندگی ثواب ہے۔ وہ گل سمجھے پے ہو؟ اے کافش بے ارادہ کرنا پکا کہ میں کبیرے نہیں کروں گا۔ ہن کی ہے ایک بندہ ساری زندگی گزار دیتی زنا نہیں کیتا، انہوں پتہ ہی نہیں، مولوی جی وقت گزر گیا، ثواب کوئی نہیں۔ ثواب اللہ نے ہمیں زنا سے منع کیا ہے، ولا تقربوا الزنا، لہٰذا میں پکا ارادہ کرتا ہوں زنا کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ہن کی شروع ہو گئے؟ اے گل سمجھو بابا، پکا ارادہ میں بالکل سبق ضائع نہیں کروں گا۔ اے حاضر ہے تو میں اس تو پہلے حاضر ہوں جی۔ واپس چالو کو گل سمجھ آ گئی جی؟ کتنا اہم مسئلہ ہے، او بلا ہوے۔ اور ہن دوجی گل سمجھ، اور نیت حقیقت اس کی شرن دل کا عقد ہے، فعل کے ایجاد پر جزمن ہو گئی۔ اور نیت کرنی کدوں ہے؟ نیت بھائی جمن تو پہلو تو یمم دی نیت کرنی یا مرن تو بعد کرنی ہے، وقت دس دینی ہے۔ اور وقت نیت کا اپنے ہاتھ مارنے کے وقت اس شے پر کہ تیمم کر رہا ہے اس شے کے ساتھ، کون؟ مٹی اور ریت جڑی جڑی شے نال جائز ہے، جدوں اس تے ہاتھ مار رہے ہیں نا ادوں نیت کرے، ادوں وہ نیتاں اگوں آ رہی بھی آخنا کی بھئی او کام جڑے جائز نہیں بغیر وضو تو میں او کام کرنے واسطے تیمم کرن لگا وا، یا ادوں یا اپنے اعضاء کے مسح کے وقت مٹی کے ساتھ جو پہنچی ہے مٹی اعضاء کو، یا جس لئے ہاتھ چوک کے پھیرن لگا نا منہ تے ادوں نیت ایتھے یا ایتھے، سمجھ آ گئی جی؟ اچھا جی، او ویکھو، او اندہ مسح اعضائہ، سوال ہے ایک منہ ہے تو باواں چوں چو دو نے تو دو تے جمع بول دیتی ہے،
دو تے جمع بول دی آزا نہیں آکھیا آندے نے یا جمع ما فوق الواحد ہے جمع یا چونکہ باواں دو نے تے ایک منہ کٹھے کرو تے تین ہو گئے یہ ہن دیکھو نا بزرگ گلاں چھیڑ دے نا نال نال پتا کہ کوئی پوچھے تو انہیں جواب ہونا چاہیے سمجھ آ گئی ہے اچھا جی او پیچھے ویکھ اور نیت کے لیے فی حد ذاتہا شروط ہیں نیت کی صحت کے لیے سنیں نیت کے لیے فی حد ذاتہا بھی نیت کو ذات کی نظر سے من حیثو ہوا نیت من حیثو ہے یا نیت کے لیے فی حد ذاتہا نیت کی صحت کے لیے شروط ہیں بیان کیا ہے نا بیان کیا ان شروط کو اپنے قول کے ساتھ بے نیت تیمم دی کیڑے بندے دی صحیح ہے شروط نیت کی صحت کے 3 ہیں نیت کی صحت کی شرطیں 3 ہیں نمبر 1 الاسلام کی مسلمان ہوئے تو تیمم کر سکتا ہے تاکہ ہو جائے فعل سبب ثواب کا اور کافر تو محروم ہے ثواب سے تو چونکہ کم ثواب والا تو ثواب تو ہوندا جے اسلام لے آئیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ثانی تمجیز ہے اس شے کے فہم کے لیے کہ تکلم کر رہا ہے اس کے ساتھ اور دیکھیں نا اولا یہ کہ کہتے للمنوی کہ سمجھنا منوی کو اور نہیں لازم آتا تمجیز سے علم بے حقیقت المنوی دوسرا ہے وے کہ بھی چوکھا چھوٹا بچونگڑا نہ ہوئے اینا کو ہوئے کو نو سمجھ ہوئے بھی کرن کی لگا وہاں سنے ہی تیسرا علم اس شے کے ساتھ کہ نیت کر رہا ہے اس کی تاکہ پہچانے منوی جند نیت کیتی گئی ہے یارو تیمم میں تھے اور کیڑی شے ہے جی تنو مڑ مڑ الفے دا خیال ہوندا ہے تاکہ پہچانے منوی کی حقیقت کو اور نیت ایک معنی ہے علم کے سوا وہ علم جو سبقت کرتا ہے نیت سے امتحان کرے جی تانو ہن علم ہے نا بے تیمم کیویں کریدا ہے کہ کوئی نہیں پتہ ہے اے علم تو ہے جڑا بندہ پڑھے ہر وقت اون دے کول ہے تے جڑی نیت ہے وہ جدوں تیمم کرنا ہے ادوں کرنی ہے یہ گل پہ دس دے بھی تیمم دا علم ہونا اے نیت نہیں اے نیت ایک معنی ہے جو علم کے سوا ہے وہ علم جو سابق ہے نیت سے وہ تو پہلے پتہ ہے بھی تیمم ہوندا کی ہے جی تے نیت ایک بکھری شے ہے بھی ہن اس دا ارادہ کرنا بھی فلانا کام کروں گا سنے ہی اچھا جی اور تیمم کی نیت کیڑی شے ہے اور تیمم کی نیت اس کے لیے شرط خاص ہے جو تیمم نیت کے ساتھ بیان کیا اس کو اپنے قول کے ساتھ تیمم کی نیت کرنے کی شرط کیا گیا ہے تیمم کی نیت کی صحت کے لیے تاکہ ہو جائے وہ تیمم مفتاح شرط کیا گیا تیمم کی نیت کی صحت کے لیے نماز کے لیے پس صحیح ہوگا تیمم اس کے ساتھ وہ ایک ہے 3 چیزوں کی وہ جڑی نیت کرنی ہے نا تیمم دی جن نال نماز پڑھ سکنی وہ تیناں وچوں ایک شے ہونی چاہیے تیناں وچوں میں نیت تو کرنی کی ہے بے میں توقیر نو کہاں گا بھی روٹی لے آ بھی اے نیت کرنی ہے یا ہن سنیں جی مولوی جی یا نیت طہارت کی حدث سے جو قائم ہے اس کے ساتھ کہ جیڑی میرے نال حدث قائم ہے میں بے وضو آنا
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਤਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨੀਅਤ ਥੀ ਸੁਣੀ। ਬਾਕੀ ਬਈ ਉਹ ਜੁਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤਯਮਮ ਹੈ, ਜੇ ਬੇਵੁਜ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤਯਮਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। اور نئی شرط معین کرنا جنابت کو حدث سے کہ میں جنابت سے پاکی حاصل کر رہا ہوں، صرف اتنا ہے کہ میں طہارت حاصل کر رہا ہوں حدث سے، پس کافی ہے نیت طہارت کی۔ سنیا جی، جنابت کا نام لینا کوئی ضروری نہیں، اس لیے کہ نیت نہ تیمم یا نیت اس لیے کہ طہارت یا تیمم مشروع کیا گیا نماز کے لیے، اور شرط کی گئی ہے نیت کی صحت، شرط کی گئی ہے نیت نماز کی صحت کے لیے، نماز کی اباحت کے لیے، پس ہوگی نیت اس کی نیت اباحت صلاۃ کی۔ او ویکھو شرح او آندے نے لفہم ما یتکلم ہو گیا لیعرفا حقیقت المنوی، تاکہ منوی کی حقیقت کو کیا کر لیں، آندے نے اس میں مصادرہ ہے، اس میں مصادرت نہیں ہے، مصادرہ علی المطلوب آخد ہے۔ مصادرہ علی المطلوب یہ ہوندا ہے بے دعویٰ کیتا نا تے دعویٰ کر کے دلیل وچ پھر مطلوب لے آندا، کہ دعویٰ کر کے سغرا یا کبرا جڑا ہے نا پھر وہ دعوے نو سغرا یا کبرا بنا دیتا، تے اے پھر اس دعوے نو اپنے آپ نال ثابت کیتا۔ اینو آندے نے مصادرہ علل، مصادرت آندے نے چٹی، بھی مطلوب تے چٹی پہ سغرے کبرے تو اور بنانے سن، تے خود ایسے نو چوک کے سغرا یا کبرا بنا کے دعویٰ ثابت کیتا تے مطلوب شدے اپنے آپ نال ثابت کیتا جی۔ اینو کی آندے نے بار بار آن کے مثالاں منطق چ ایتھے بھی اوہی ہے جی، بھی ایت نیت کرنی تے اینو پہ آندے نے بھی تاکہ پتہ لگ جائے کس کو، تاکہ جان لے منوی کی حقیقت کو جی، تو وہی تو انہیں نیت کرنی پہلوں جی۔ خیر اچھا جی، نیت معنی ہے علم کے سوا، یعنی نیت ایک حقیقت ہے جو علم کی حقیقت کا غیر علیحدہ چیزیں نے جی۔ اچھا جی، نئی شرط جنابت کا تعین کرنا حدث سے، بلکہ روایت کی ابن سمان محمد رحمہ اللہ کہ بلکہ ان جو ناکھ ہے جنبی جب تیمم کرے، ارادہ نیت کرے اس تیمم کے ساتھ وضو کی، مولوی جی یہ بھی انہوں کافی ہے جنابت سے۔ ایک تو ہے نا بھی جنابت کا نام نہیں لیا، الٹا ہے جنبی تے تیمم کر لگیا، کی آکھے میں کی کرن لگا ماں، تو یہ بھی مطلب غسل بھی ہوگا تو وضو بھی ہو گیا۔ وَإِبَاحَةِ اے اباحت فعلہا لہو، یہ پہلی آ گئی جی، سنیا جی بے کی کرے، نیت کرے کس دی، کہ میں حدث سے پاک ہونے کی نیت کرتا ہوں۔ اس زبان نال آخنا کہ دل چ ارادہ کرنا ہے، نیت کیڑی شاید نہ کسط نہ ہے جی، حد ہو گیا، اج تک بھی نہیں پتہ لگا جی۔ ایک تے دوجی ہن سنو، فَلِذَا اس لیے فرمائے یا نیت کرے استباحت صلاۃ کی، کس کی، کہ میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے، میں تیمم کر رہا ہوں تاکہ اس کے بعد میں نماز پڑھوں، تیمم کر رہا ہوں تاکہ میں اس کے بعد نماز، چونکہ حدث کے ساتھ نماز ہوتی نہیں ہے، یہ ہے استباحت نماز، کہ نماز مباح ہو جائے، میں تیمم کر رہا ہوں تاکہ نماز میرے لیے پڑھنی ٹھیک ہو جائے۔ اے دوجی نیت ہے، میں تیمم نیت کر رہا ہوں تاکہ میں نماز پڑھ سکوں، تاکہ میں یہ دو آ گئی ہیں، اس لیے کہ نماز کا مباح یعنی جائز ہونا رفع حدث کے ساتھ ہے، حدث ختم ہوئے کہ نماز ٹھیک ہونی، کس تو بغیر ہو جانی، پس صحیح ہے بے اطلاق نیت
لہٰذا مطلق نیت کے ساتھ بھی صحیح ہے، اور باب نیت رفع الحدث ہے، رفع حدث کی نیت کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ تیمم حدث کا رافع ہے جیسا کہ وضو ہے۔ ہمارا نزدیک تیمم ساتر نہیں ہوتا حدث کا، اور بہرحال جب مقید کیا نیت کو کسی شے کے ساتھ تو پس ضروری ہے یہ کہ ہو وہ شے خاص، بیان کیا اس کو شرط ثالث میں اپنے قول کے ساتھ کہ یا نیت کرے عبادت مقصودہ کی، یا میں تیمم کر رہا ہوں اس عبادت کے لیے جو بغیر طہارت کے ٹھیک نہیں، میں نیت کر رہا ہوں اس عبادت کے لیے جو بغیر اس عبادت کی، ٹھیک ہے، جو بغیر طہارت کے ٹھیک میں نیت کرتا ہوں حدث سے طہارت کی، میں نیت کرتا ہوں نماز کے مباح ہونے کی، میں نیت کرتا ہوں عبادت مقصودہ کی، تین آ گیا نیتاں تیری وچوں کیڑی تین چوں، واہ یوم یہ عبادت مقصودہ کیڑی ہونی، یہ وہ ہوتی ہے کہ لا تاجبو نہ واجب ہو شے آخر کے ضمن میں بے طریق طبیعت۔ عبادت مقصودہ مولوی جی وہ ہوتی ہے جو کسی عبادت کے ضمن میں تابع ہو کر عبادت ہو، اس طرح نہ ہو خود آپ علیحدہ ہو، عنوان کی آپ علیحدہ، پس ہو وہ تحقیق مشروع ابتداءً واسطے قربت حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ کے، اور ہو بھی وہ عبادت مقصودہ ایسی کہ نہ صحیح ہو بغیر طہارت، عبادت مقصودہ بھی ہوئے تھے طہارت بغیر صحیح نہ ہو، قرآن پاک دی تلاوت عبادت مقصودہ ہے، لیکن طہارت تو بغیر مولوی جی وضو تو بغیر ہو جاندی ہے، کون ہو؟ پس ہوگا منوی، اور جن دی نیت کی تھی یا نماز اس صورت جی، یا وہ نماز ہو یا وہ نماز کی جز ہو یا کیا ہو، جس لیے عبادت مقصودہ آخنی ہے نا تو اس تو مراد بھی کون، نماز یا جز۔ فی حد اگلی گل پوری کر لو ایک باری، بسم اللہ، فی حد ذات ہی کی، او دیکھو جیسا کہ قول قائل کا نیت کی میں نے تیمم کی نماز کے لیے، ایک کو نیت کی میں نے تیمم کی صلاۃ جنازہ کے لیے، ڈو نیت کی میں نے سجدہ تلاوت کے لیے، نیت کی میں نے قرات قرآن کے لیے، حالانکہ وہ جنبی ہے، بے وضو نہیں کیے کیونکہ جنبی تلاوت نہیں کر سکتا، یا آنکھیں یا عورت کہ وہ نیت کرے نیت کرے اس کی قرات قرآن کے لیے اپنے حیض کے انقطاع کے بعد یا نفاس کے انقطاع کے بعد، تو وہ نیت کرے کہ میں نیت کرتی ہوں قرآن پڑھنے کی، اس لیے کہ ہر ایک ان میں سے ضروری ہے اس کے لیے طہارت، اور وہ عبادت بھی ہے، یہ ساریاں کین عبادت مقصودہ کین، شاباش جی۔ ہوں پیچھے شرح پڑھ لو پھر اگلا متن امتحان کرے جی۔ او دیکھو کیا کیفا لیزا کالا نظر آ رہے ہیں، مرتب ہے کلام محذوف پر تقدیر ہو تو متن نال ویکھو گے تو تاں کو شرح پلے پیندی جے، اور وہ یا تصح وہ صحیح ہے نیت بہت صلاۃ کی، اس لیے فرمایا ہے کیا فرمایا، اور نیت استباحت الصلاۃ، اور اگر حذف کرتے تعلیل مذکور کو کیڑی فالزا قالا، جیسا کہ کیا سید نے تو بہتر تھا، کیونکہ فالزا قالا ٹکدا کوئی نہیں نا،
فعل ذات تا آخنا جے پیچھے کچھ ہے ہوئے تھا، حالانکہ پیچھے 3 صورتاں نے، اما نیت و طہارت اور نیت و استباحت صلاۃ، ان دے وچ فعل ذات قال دا کی توکے سمجھیے، اس واسطے نے اعتراض کیتا جی۔ اچھا جی، اور نیت و استباحت صلاۃ یعنی نیت کرے تیمم کے ساتھ، استباحت صلاۃ دا کی مطلب یعنی نیت کرے تیمم کے ساتھ یہ کہ ہو جائے نماز مباح، کیا ہو جائے نماز یا ہونا نماز کا مباح، پس سین تا زیادہ تان ہے یا ضرورت کے لیے، لیکن یہ سین تا طلب کے نہیں بنانے، بھی نماز مباح ہو جائے یا ہونا نماز کا مباح، اس لیے کہ نماز کا مباح ہونا رفع حدث کے ساتھ ہے۔ یہ تعلیل ہے صحت نیت کے لیے تیمم میں بے نیت الاستباحت، یعنی یہ بات جب نیت کی استباحت صلاۃ کی، حالانکہ نماز نہیں ہوتی مگر رفع حدث کے ساتھ، پس گویا کہ نیت کی اس نے رفع حدث کی، یعنی اور وہ صحیح ہے بے نیت رفع ہی۔ جب ہم نے تحقیق کر دی، نظر کی، پایا ہم نے دونوں نیتوں کو پہلی تے اے لوٹتی ہیں نیت رفع حدث کی طرف، خلاصہ یہ نکلا جی، اس لیے کہ طہارت کی نیت بھی لوٹتی ہے نیت باحت کی طرف، اور یہ لوٹتی ہے نیت رفع کی طرف، فلیتعمل، خلاصہ اس دات اس دے وے کہ بھی حدث ختم ہو جائے۔ اچھا جی، فتصح باطلاق النیت، یہ تفریع علی قولی اما نیت و طہارت، اور نئی مراد باطلاق نیت نیت تیمم نہیں ہے، کیونکہ مصنف نے نص کی اس کے بعد اس پر کہ تیمم نہیں صحیح، تیمم کی نیت، میں تیمم کی نیت کرتا ہوں نہ، ان نال تیمم صحیح نہیں، اگلیاں نیتاں جو 3 دسیاں نے جی۔ اچھا جی، باب نیت رفع الحدث، یہ تفریع علی قولی لأن اباحت برفع الحدث، اور ضروری ہے من ضمیمت قولنا کیڑا وہی تصح بنیتہ، واما اذا قید النیہ بشین، عطف ہے مقدر پر، تقدیر ہو ھذا یہ اذا اطلق فی النیت، اور ینتظم صورتین کیڑی، صورت نیت طہارت، تو صورت نیت استباحت صلاۃ، اور صورت نیت رفع حدث، یہ ہے کہ جب مقید کرے نیت کو کسی شے کے ساتھ اور متن، تو پس ضروری ہے یہ کہ ہو وہ شے خاص، بیان کیا اس کو شرط ثالث میں بقول۔ اچھا جی، بیانو فی شرط ثالث، اولا یہ ہے کہ کیا کہ بیانہ فی الامر الثالث، شرط ثالث نہیں، ان دی 3 احد و ثلاثت اشیاء، وہ 3 امر نے کی نے 3 شرطاں نہیں، تیمم کی نیت تیمم کی صحت کے لیے، جو نماز کے لیے تیمم اس کے لیے شرط کی گئی ہے 3 چیزوں میں سے ایک چیز، خیر، اس لیے کہ شرط وہ 3 مذکورہ میں سے ایک ہے۔ اچھا جی، واہی التی لا تجب، عبادت مقصودہ کون ہوتی ہے کہ جیڑی خود ہوئے کسی دے ضمن چ نہ ہوئے، جیسا کہ نماز، مس مصحف، کیونکہ واجب ہے اس کے لیے بطریق تبال تلاوت مس مصحف، اور وہ فی حد ذاتی نہیں ہے عبادت، اور نہیں تقرب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ابتدان، صرف قرآن نو چمی ہو تے ہاتھ لائی ہو، یہ عبادت نہیں ہے، اصل قرآن نو مس کرنا ہے پڑھنے واسطے، کندے واسطے؟ پڑھنے واسطے، تو اسی نرا چم کے رکھ دینا، خوش ہو جانے کہ حق قرآن ادا ہو گیا جی، انہیں نالی جی۔ اچھا جی، لا تصح بدون طہارت، یعنی مس ابتدان عبادت نہیں ہے، ہاں مس ہو پڑھنے کے لیے، اب مس عبادت ہے، صرف مس بکھری عبادت ہوئے، میں قرآن نو مس کر کے رکھ دیو، یہ بھی عبادت لکھی جائے گی، انج نہیں ہے، پڑھو کوئی نہ جی۔ اچھا جی، لا تصح بدون طہارت، یعنی
او لا تحلو تاکہ شامل ہو جائے قرات قرآن کو جنبی کی مثل کے لیے کہ جنبی جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا جنبی نہیں پڑھ سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک پاک نہیں ہوگا. او فی حد ذات ہی اے بن نظر الی ذاتی مراد یہ ہے کہ یہ جز ہے فی الجملہ اگرچہ متحقق ہے غیر جز لسبب آخر کالسجود کقولی نویت تیمم للصلاۃ نہیں ظاہر بلکہ مناسب ہے لقولی فیکون المنوی اما صلاۃً ان یکون المنوی عند تیمم صلاۃ و نحو یا ہو معنی اللہ استباحت حاضر عبادت. اس صرف ترکیبہ ہوتے اعتراض پہ کرتے جب بابیری اول صلاۃ الجنازہ اگر داخل کرتے اس کو نماز کے عموم میں پس کہتے پس ہو منوی یا نماز اگرچہ صلاۃ جنازہ ہو انج بیان کر دیتے زیادہ واضح سی اس لیے کہ جنازہ بھی صلاۃ من وجہ ہے تے جی اونج بھی سمجھ آ گیا انج بھی سمجھ آ گیا. یا سجدہ تلاوت یہ اور قرات قرآن و ہوا جنوبن یہ سنیں اور وہ جو اس کے بعد ہے یہ مثال ہے صلاۃ کی جز کے لیے فی الجملہ کیونکہ قرات قرآن نماز کی جز ہے. وَهُوَ عبادت وَهُوَ اگے ہوئے نا ہے تھی یہ عبادت یعنی مقصودہ کیڑی اے بہار کے جڑے بیان ہوئے نے یہ عبادت مقصودہ ہے بغیر طہارت کے صحیح نہیں. ہن سنو مسئلے اگے کی سنے پس نہ نماز پڑھے بھی تیمم کے ساتھ ہن فا تفریاش فا اے بنیت انج دی کیتی مولوی جی تیناں وچ ایک تے ہن نماز ہے ٹھیک اس تیمم نال پس نہ نماز پڑھے تیمم کے ساتھ جب نیت کرے تیمم کی فقط نوایت التیمم اس تیمم نال نماز یعنی فقط کی معنی یعنی خالی نیت بغیر لحاظ کرنے کسی شے کے ان چیزوں سے جو ابھی پیچھے گزری ہیں کسی شے بھی نہیں مطلق نے کیا کہ میں نیت کی تھی تمم دی جٹ کھینے ایک یا نیت کی اس نے یا نیت کی اس کی یعنی تیمم کی قرات قرآن کے لیے اور حالانکہ وہ محدث حدث اصغر ہے اور کیڑی ہونی بے وضائی اور نہیں ہے وہ جنبی یا ہے مولوی جی بے وضو تے انہیں نیت کی تھی میں تیمم کرنا وہاں تلاوت کرنے واسطے تے اے تیمم تو بغیر بھی کر سکتا ہے کہ نہیں لہذا اس تیمم نال بھی گل نماز دی بھی نہیں پڑھ سکتا نماز نہیں ہونی ہو بھلے بھلا ہو جے مسئلے کو نہیں سمجھ آتے پہ مطلق تیمم دی نیت کی تھی تو تاویں تے جے قرات قرآن دی نیت کی تھی میں تیمم کرن لگا تلاوت کرنے واسطے تے ہے بے وضو جنبی نہیں جنبی ہے تو پھر نماز ہو جائے گی کیونکہ جنبی واسطے قرات منع ہے تے بے وضو ہے تے جڑے کام دی نیت کر رہے ہو کام تے ہو جاندہ ہے بے وضو بھی کی قرات سنیں گل. اور اسی طرح عورت جب نیت کرے تیمم کی قرات کے لیے اور نہیں ہے وہ مخاطبہ تطہر کی حیض سے اور نفاس سے عورت نے نیت کی ہے قرات کی تیمم کر کے اور ابھی وہ مخاطبہ نہیں ہوئی کس کی پاکی حاصل کرنے کے کس سے یعنی نہ انہوں حیض اتنا نفاس ہے پاکی دیتے نے مطلب بلا تھی وے واسطے جائز ہونے قرات کے محدث کے لیے نہ کہ جنبی کے لیے نہ کہ اچھا جی او دیکھو فلا یصلی بھی تفریح ہے ان اشیاء ثلاثہ میں سے ایک کے شرط پر کہ تینہ جو ایک نیت ہوئی پیچھے پڑھیاں جے تین تا نماز جے کر انج نیتا کیتا پھر نماز
ولم یکن جنوبان یہ تصریح باللازم ولم تکن مخاطبہ بالتطہر کیویں بائیں طور کہ عورت ہو محدثہ حدث اصغر فقط بے عورت نو نہ حیض ہے نہ نفاس ہے پاک ہے تے ہے بے وضو یہ عورت اومیں نے جی مرد بے وضو ہے اچھا جی اور لے جواز قرات المحدث پس یہ قرات عبادت مقصودہ تو ہے قرات لیکن قرات حلال ہے بغیر طہارت کے بھی پس تحقیق مفقود ہو گئی شرط ثالث یہ اگوں جنے آ رہے ہیں نا مثالاں ہور بہت ساریاں کہ مولوی جی انج تیمم کیتا انج کیتا نماز ٹھیک نہیں وہ پچھلیاں 3 شرطاں دا نال لحاظ رکھو بار بار آنا ہے اس میں پہلی نہیں اس میں دوسری نہیں اس میں تیسری نہیں یہ چوتھی جماعت جو فیل ہویا مطلب ہوں دھیان رکھو گے تو تاں سمجھ آئے گی اگلی گل اچھا جی اگر تیمم کیا جنبی نے مس مصحف کے لیے کس کے لیے مس مصحف یہ عبادت مقصودہ ہیں اور ویکھو لے مس مصحف پس مفقود ہے شرط اول اس میں اور وہ ہونا اس کا عبادت کہ کوئی نہیں لہذا اس تیمم نال بھی نماز یا تیمم کیا دخول مسجد کے لیے کس کے لیے او کیڑی شاہ مفقود ہے اندے وچ اگرچہ نہیں حلال بغیر طہارت من الاکبر وڈی طہارت نہ ہوئے جنبی وقت مسیتے نہیں جا سکتا لیکن یہ مسجد میں جانا عبادت مقصودہ نہیں کرنا ککھ نہیں مسیتے پھیرا لانا ہے نہیں سمجھا لہذا مولوی جی جنبی بھی کدے غسل کرے نیت کرے کہ میں مسیتے جانا ہے تامیند نال نماز کیونکہ دخول مسجد اگے چلو یا تیمم کیا غیر کو تعلیم دینے کے لیے غیر کو تو نہیں جائز اس کے ساتھ نماز اس کی اصح میں اس تے ویکھو کیڑی شے مفقود ہے مفقود ہے اس میں تیسری شے اور وہ ہونا اس کا کہ نہیں صحیح یا نہیں حلال بغیر طہارت کے اگرچہ تعلیم غیر مولوی جی عبادت مقصودہ ہے لیکن انج نہیں ہے کہ بغیر وضو تو ہو نہیں سکتی ہو جاندی ہے تے لہذا اس تیمم نال بھی سنی جے گل اگے چلو اور اسی طرح زیارت قبور کے لیے اور اسی طرح مفقود ہے اس میں تیسری شرط کیڑی واجہ کہ حلال نہیں ہوں پچھلے پڑھے فوقدہ فی نال لکھے فوقدہ فی سالس واہ ہوا کون ہو لا یا سکھو نظر نہیں نال اتری لینے تھوڑے پٹھے پسے ٹور پہ ہیں جی کہ اس میں تیسری شرط کوئی نہیں کیڑی کہ بھئی یہ جڑا نا بھی بغیر وضو تو بھی قبرستان جا نہیں سکتا بندہ من ہے یہ ہے بھئی وضو تو بغیر حلال ہے کدے جانا قبرستان اے مطلب اگے چلو اور اسی طرح اذان دینے کے لیے کیا کیا اس نے بھئی تیمم کر لگا واجو نیتاں ان شیاں دیاں کیتیاں میں تیمم کرتا ہوں اذان دینے کے لیے ان دے وچ کیڑی شے کونی انتفاع فیہ ثانی و ثالث ان دے وچ ثانی بھی کونی ثانی کون سی 3 سن بھئی جڑا نا بھی اے بھی وضو تو بغیر اے ٹھیک نہ ہووے اے گل بھی کوئی نہیں تے اے کی ہووے بھی عبادت مقصودہ ہووے اے گل بھی نہیں کیونکہ اے نماز واسطے بے اذان ویسے بندہ اذانہ دیتی ہے ہوں اذانہ دے کے شروع کرو پڑ گیا مولوی پاگل ہو جی کی کرتے پہ جی کہ نہیں آکھیں گے لوگ تو سپیکر کھول کے اذانہ شروع کر دو 10 اذانہ دو ہوں اگلے میں ہو گیا کی مولوی انجی حرکت سورج چاہے بھئی صبح جماعت ہو جائے اذان نہ دیتی تو جماعت تو بعد رات میں آپ اذان دینا تو انہوں نے کہا مولوی جی پاگل ہو اذان پہلے ہوتی کہ بعد ہوتی ہے تو پتہ لگا کہ مولوی جی عبادت اے نماز دے تابع وے تے تیسری گل بھی اذان بھی وضو تو بغیر جائز نہیں یہ بھی گل
ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਕਾ ਜ਼ਾਲ ਇਕਾਮਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਮਤ ਵੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਔਰ ਬੇ ਵੁਜ਼ੂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। आगे चलो। और सलाम देने के लिए तयम्मम करने लगे की नीयत की थी कि मैं नीयत की थी तयम्मम कर नीयत की थी इस सलाम देने दी, तयम्मम इस वास्ते कर रहे हैं। इहदे नाल भी नफी है इसमें सालिस की फ़कत, सालिस केड़ी और नियम वाहवा कौन ला यसी हो भी इस तो बगैर हो ही नहीं सकता। सलाम बेवुज़ू जायज़ नहीं। और सालस जे पीछे तो गुजरा फफोके दफ़ी सालस वाहवा कौन ला यसी हो है कि कोई नहीं। और वाक़ाज़ल इस्लाम, वाक़ाज़ल बे काफर ने नीयत की थी मैं इस्लाम लियाना वा, तो फिर उन्हें की किया कलमा पढ़िया। ये तयम्मुम नाल नमाज, क्योंकि इस्लाम बगैर वुज़ू तो बगैर तारत तो हो जा लियांदा जा सकता है। ओ ख्वाजा साहब जदों कलमा पढ़ाया तो नहीं सिया कि पहलो सारे कलमा पढ़ाया वुज़ू बाद जमाल सिखाया कि उठ के घर चले गए जो मौलवी आके बस उन घर चले। अच्छा जी शाबाश। वा रद्दे, अच्छा वसलाम ते वा रद्दे ही सलाम दा जवाब देना, सलाम दा इसमें भी तीसरी शर्त मफकूद है। केड़ी कि बगैर वुज़ू तो जवाब ठीक है तो इहदे नाल इस्लाम नाल लाया ने। वापस चलो। या इस्लाम लाने के लिए दामत इल मशाइख, समझ आ गई जी। और फरमाए इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने सही है नमाज उसकी इस तयम्मुम के साथ जी। केड़ा और जरा इस्लाम लियाउण लगा कीता, इस्लाम लियाउण लग्या बावजह दाखिल हो जाने उसके इस्लाम में, क्योंकि इस्लाम ये सब तो वड्डी इबादत मकसूदा है। बाकी तो सारियां बात होनियां ने, एडी वड्डी इबादत की नीयत उन्हें की है तो फिर नमाज होनी चाहिए। इमाम अबू हनीफा वेखन दलील किहड़ी दित्ती कि क्योंकि एक ही है ए रासुल कुरब है, कुरब जमा कुर्बत बे कुर्बतां दा ए सारे हैड कौन बे इस्लाम लियाना तो अगला सारा काम शुरू होना है जी जी। और फरमाए इमाम अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने नहीं सही नमाज पढ़नी इस तयम्मुम के साथ। इस केड़े तयम्मुम नाल जेड़ा उन्हें की कीता है इस्लाम लियाउण लगे तयम्मुम कीता। चंगी गल भाई। तो वाहो वाला सहो असह यही है कि ये नमाज इसके साथ नहीं पढ़ सकता। और देखो वक़ाल अबू हनीफा व मोहम्मद रहमहुल्लाह ला तसिखो, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज बनाया मट्टी को तहूर मुस्लिम के लिए। किसके लिए? ते अजय ते मुस्लिम ही नहीं हैगा, अजय ते इस्लाम लियाना तो मुस्लिम होना है फ़कत। बेकौली और दलील की बेकौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुराबु तुहूरुल मुस्लिम, तुराबु और हदीस हज़रत अबू ज़र से सारी किताबें बहुत सारी हैं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न सईद तय्यबा वुदूल मुस्लिम वलो अशरा हिजाजन, अगरचे 10 साल क्यों ना होंगे। अच्छा जी आगे देखो। और अगर तयम्मुम किया उसने सजदा शुक्र पा के लिए, किसके लिए? अगरचे सजदा बेवुज़ू ठीक नहीं, लेकिन भी सजदा शुक्र बस वो इसी खिलाफ पा रहा है जैसा कि हम उसको जिक्र करेंगे। उसको औफा हुआ अला और थले फा हुआ अलल और मोटा मोटा लिखे हो थले शरह विच भी भला हो जे फाला कौले हिमा, इसलिए कि सजदा शुक्र नहीं है कुर्बत वाला कौले मोहम्मद, इसलिए कि वो कालो फिल बहर यानी तोशी है। लेकिन पीछे इमाम अबू यूसुफ एक पासे ने ते तरफैन एक पासे ने, इत्थे तो उंज काम हो गया जिवें मौलवी उस्मान नूं समझ आई, काम उल्ट हो गया।
اچھا چلو. اور نوادر کی روایت میں اور حسن بن زیاد کی روایت میں جائز ہے تیمم بے مجرد نیت ہی. یہاں کو بھی روایت ہے صرف نہ کہنا میں نیت کی تمم دی یہ بھی نیت ٹھیک ہے جی. تیمم دی او بے مجرد نہیں یعنی تیمم وہ مقابل ہے اس کے لیے جو مصنف میں ہے اور نہیں اعتماد اس روایت پر جیسا کہ تنبیہ کی اس پر کمال نے اس روایت پر فتویٰ نہیں ہے جی. لہٰذا وہ تین ہی صورتیں جی پچھلیاں وہ نیتاں کیتیاں تو پھر چھٹی ملنی ہے جی. چلو جی اے ترجمہ کریے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او لیاو مولوی ترجمہ کریے. پچھلے باب رہندا ہے نا ترجمہ کرو ہیں جی. اور حجامہ کے وقت حجامت اور جی حجامہ لوگ سمجھ گئے نہیں حجامہ کی ہوندا ہے اس واسطے لفظ حجامت نہیں بولنا کی بولنا ہے حجامہ کے وقت. اور میت کے غسل کے وقت اور لیلۃ البرات میں تیمم کرنا ہے بھائی. غسل مستحب پہ چل رہے ہیں دھیان کریں جی پچھلا باب جی. اور لیلۃ القدر میں جب دیکھے اس کو اور مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دخول کے لیے اور مزدلفہ میں وقوف کے لیے یوم نحر کی صبح کو اور دخول مکہ کے وقت اور طواف زیارت کے لیے اور صلاۃ کسوف کے لیے اور استسقاء کے لیے اور گھبراہٹ کے لیے اور اندھیرے کے لیے اور سخت آندھی کے لیے. بسم اللہ. باب التیمم صحیح ہے. کون صحیح؟ روٹی 8 شرطوں کے ساتھ. اول نیت ہے اور نیت کی حقیقت قلب کا عقد فعل پر اور نیت کا وقت اپنے ہاتھ کو مارنے کے وقت اس شے پر کہ تیمم کر رہا ہے اس شے کے ساتھ. اور نیت کی صحت کی شرطیں 3 ہیں. اسلام اور تمجیز اور علم اس شے کے ساتھ کہ نیت کر رہا ہے اس کی جس کی نیت کر رہا ہے وہ منوی ہے کہ کوئی نہیں. اور شرط کیا گیا تیمم للصلاۃ کی نیت کی صحت کے لیے. بے صلاۃ بہی کا معنی تیمم بھی اس کی صحت کے لیے 3 چیزوں کا ایک یا نیت طہارت کی یا نیت استباحت صلاۃ کی یا نیت عبادت مقصودہ کی. نہیں صحیح بغیر طہارت کے اگے ہے نا. نہ نماز پڑھے اس تیمم کے ساتھ جب کہ نیت کی تیمم کی فقط یا نیت کی قرات قرآن کی حالانکہ نہیں ہے جنبی. چلو